ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اللہ پاک نے جو آپ کو دین عطا فرمایا، یہ دین بھی کامل اور مکمل کر دیا۔ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک اب کوئی نیا دین بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح آخری نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ بھی ایسا کامل اور مکمل کہ اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی کا یہی دین ذریعہ رہے گا جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اب قیامت تک جتنا بھی زمانہ آئے گا، ان کے پاس سب سے بڑا تقاضا ان کی زندگی کا یہ دین ہے۔ سب سے بڑا تقاضا، سب سے بڑی ضرورت۔ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اسے چاروں طرف ضرورتیں نظر آتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک آدمی خود بھی ان ضرورتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ان سب میں سب سے بڑی ضرورت ہے، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، اس دنیا کی مصروفیت اور دنیا کی مشغولی کی وجہ سے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ اللہ کا دین ہے۔ دین کے بغیر کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس میں سب سے بڑی ضرورت انسان کی دین ہے۔ کوئی دنیا کا انسان، یہ اللہ کا قانون ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ جس کو دنیا میں بھیجا ہے اسے یہاں سے واپس ضرور بلائیں۔ کوئی آدمی دنیا میں پیدا ہو کر ہمیشہ یہاں نہیں رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو دنیا سے جانے، جس کو دنیا سے جانا ہے اس کے لیے یہ دین ہے، اس کے لیے دین۔ اب کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں دین کہے کہ مجھے نہیں جانا، سب کو جانا ہے، تو سب کے لیے دین ہے اور سب سے بڑی ضرورت دین ہے۔ آدمی اگر دنیا میں دنیا کی چیزوں کے بغیر مر جائے اور دین پر مرے، اور دنیا کی ساری چیزوں کے بغیر مر جائے اور دین پر مرے، تو ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ اس سے نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پرسرات میں کہیں سے سوال نہیں ہونا کہ دنیا میں تم زندگی گزار کے آئے اور وہاں تمہارے پاس اپنا مکان نہیں تھا، تمہارے پاس اپنی سواری نہیں تھی، کھانے کو تمہارے پاس سہولت سے روٹی بھی نہیں تھی، تو تمہارا یہاں کامیاب ہونا مشکل ہے؟ نہیں، کہیں سوال نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پرسرات میں۔ ہر جگہ اس سے دین کا سوال ہے، ہر جگہ۔ اور ایک آدمی دنیا میں مر جائے دین کے بغیر، محلوں میں رہتا ہے، مال کے خزانے اس کے پاس ہیں، ساری دنیا کی چیزوں کی کثرت اس کے پاس ہے، تو ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے مر گیا لیکن دین پر نہیں مرا، ہمیشہ کے لیے ناکام۔ مرنے کے بعد نہ قبر میں، نہ حشر میں کہیں اس سے اس کا سوال نہیں ہے، نہ اس کی گاڑی کا، نہ اس کے مکان کا، نہ اس کی دکان کا، نہ اس کے سامان کا، کہیں سوال نہیں ہے۔ اس سے سوال اس کے دین کا ہے۔ اس سے سوال جہاں بھی جائے گا وہ اس سے سوال اس کے دین کا ہوگا۔ قبر میں جائے گا تو قبر کے 3 سوال، اس میں بھی دین کا سوال ہے۔ تم نے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو بھی جانا یا نہیں جانا، اسے پہچانا کہ نہیں پہچانا، اس سے بھی تمہارا تعلق تھا کہ نہیں تھا، اس کی ذات و صفات کا یقین تمہارے دل میں تھا یا نہیں تھا، اس کا سوال ہے قبر میں۔ دین کا سوال ہے قبر میں۔ زندگی تم نے
کس طرح گزاری ہے دنیا کے اندر. دین اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا طریقہ ہے انسانوں کے لیے. دین اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. کہ اللہ پاک نے یہ پروانہ یہ خبر دی ہے کہ میں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں اور اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا گیا. اب اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی نہ جاتی ہے. اس کا سوال ہے قبر میں. نہ کسی گاڑی نہ کسی گھوڑے کا. کتنا مال تمہارے پاس تھا, تم دنیا میں تمہاری کیا حیثیت تھی؟ کسی چیز کا سوال. اس لیے سوال ہے ہمارے یقین کا, سوال ہے ہمارے دین کا. یقین دل میں ہے, دین ہمارے جسم میں ہے. اس کا سوال ہم سے ہے, باقی کسی چیز کا نہیں. تم کپڑے کون سے پہنتے تھے اور تمہارا گھر کیسا تھا, تمہاری گاڑیاں کیسی تھیں, ان کا کوئی سوال نہیں. نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا, اس سے سوال اس کی بادشاہت کا نہیں, اس سے سوال اس کے ایمان کا ہوگا. نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا, اس سے سوال اس کے دین کا ہوگا. قارون جس کے پاس مال کے خزانے تھے, اس سے سوال اس کے مال کا نہیں, اس سے سوال اس کے ایمان کا ہوگا. اس سے سوال اس کے دین کا ہوگا. ابو جہل جو مکے کا سردار تھا, اس سے سوال اس کی سرداری کا نہیں ہوگا کہ تم برادری میں کتنے بڑے تھے, تمہاری کتنی اونچی پہنچ تھی. اس سے سوال اس کے ایمان کا ہوگا. تو بھائی دوستوں لوگوں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اللہ کا دین ہے. اس سے بڑی کوئی ضرورت انسان کی. جب انسان کی ضرورت اللہ پاک نے اس دین کو سب سے زیادہ بنا دیا تو اللہ پاک نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اس دین کو بھی ان کے لیے آسان کر دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, انسانوں کی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہے اتنی ہی زیادہ آسان ہے. جیسے ہوا اور پانی. ہوا اور پانی, ہوا اگر روک دی جائے تو انسان ختم, اور پانی اس سے روک دیا جائے تو انسان ختم. دنیا میں کہیں بھی جائے گا سفر کرتے ہوئے, اسے معلوم ہے کہیں بھی جاؤں گا ہوا پانی ملے گی. سارا سامان تو تیار کرے گا, اکٹھا کرے گا سارا سامان, اپنے بیگ میں یہ بھی رکھوں یہ بھی رکھوں یہ بھی رکھوں. سارا سامان جو بیگ میں رکھا ہے اس کے بغیر زندگی گزر جائے گی, ہوا اور پانی کے بغیر نہیں گزرے گی. ہوا اور پانی کے بغیر نہیں. اتنی آسانی چلتی ہے ہوا کے لیے, جہاں جاؤ گے مل جائے گی. دین کو اللہ پاک نے آسان کیا ہے اپنے بندوں کے لیے. اور اللہ کے دین کی آسانی کیا ہے؟ کہ دین کی آسانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے دین کے زندگیوں میں آنے کا سبب اور اس دین پر چلنے کی ہدایت, اس دین پر چلنے کی ہدایت کا سبب ساری دنیا میں دین پھیل جائے, ساری دنیا میں دین پہنچ جائے. اس کا سبب اللہ پاک نے ملک اور مال پر نہیں رکھا. ملک اور مال, اس ملک اور مال میں ساری چیزیں آتی ہیں. گھر بھی ہے, کاروبار بھی ہے, بچے بھی ہیں. جو کچھ ہماری زندگی میں ہمیں نظر آ رہا ہے, ہماری چیزیں, ہماری ضرورتیں, ملک مال میں سب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر چلنے کی ہدایت کے ملنے کا سبب ملک اور مال پر نہیں رکھا, ان چیزوں پر نہیں رکھا. ہم دیندار بن جائیں, اس کا ذریعہ یہ دنیا کی چیزیں نہیں. ہمیں دین پر چلنے کی ہدایت ملے, اس کا ذریعہ یہ ملک اور مال اور دنیا کی چیزیں نہیں. کہ یہ چیزیں ہوں گی تو ہم دیندار بنیں گے, ایسا نہیں. یہ سب سے بڑی آسانی ہے, یہ سب سے بڑی آسانی ہے. ورنہ غریب سوچتا کہ میں تو دیندار بن ہی نہیں سکتا, فقیر سوچتا کہ میں کبھی اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتا. لیکن سب چیزوں کے بغیر
اللہ پاک نے اس کا تو دین پر چلنے کی ہدایت، دین کے زندگی میں آنا، دین کا زندگی میں آنا اور دین کا سارے عالم میں پھیلنا، اس کی بنیاد، اس کا سبب اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق محنت کرنے میں رکھا۔ آپ کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق محنت کرنے میں رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے اور ایک محنت کو دے کر کے بھیجے گئے۔ جن لوگوں میں آپ کو بھیجا ان کے حالات کیا تھے؟ جن لوگوں میں آپ کو بھیجا وہ جگہ کون سی تھی؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کی جگہ، وہاں کون لوگ تھے جن کے بیچ میں بھیجا آپ نے؟ اور جس وقت میں بھیجا اس وقت میں بیت اللہ کا کوئی بھی کونا بتوں سے خالی نہیں تھا، اور جن کے بیچ میں بھیجا ان کی زندگیوں کا کیا حال تھا؟ عقیدے کے نام پر بتوں کی پرستش، عبادت کے نام پر ننگے ہو کے طواف کرنا، معاشرت کے نام پر اپنی زندہ لڑکیوں کو، اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دینا، یہ ان کا معاشرہ تھا۔ ایک دوسرے کی جان لے لینا، صرف اتنی بات پر کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا۔ 100 سال تک لڑائی خاندانوں میں ہو رہی ہے۔ ایسے اڑیل لوگ جن کا عقیدہ، جن کی عبادت، جن کی معاشرت بالکل تباہ تھی، ساری دنیا میں سے کوئی بھی ان کے پاس آنے کو تیار نہیں تھا کہ ان کے بیچ میں ہم نہیں جائیں۔ اللہ نے ان کے بیچ میں اپنے نبی کو بھیجا۔ آپ نے، اور میں نے آپ سے عرض کیا، ایک محنت دے کر کے بھیجا۔ اس محنت کی جب آپ نے شروعات کی ان لوگوں کے بیچ میں، تو جن کا عقیدہ، جس قوم کا عقیدہ اتنا خراب تھا، اس محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں آ کر کے چیزوں کی محنت نہیں کی، چیزوں کی محنت نہیں کی۔ تمہارے مکان پکے ہو جائیں، تمہاری سڑکیں اچھی ہو جائیں، تمہارے کاروبار بہت اچھے ہو جائیں، تمہارے کپڑے اچھے ہو جائیں، تمہیں وقت پہ کھانا مل جائے، اس کی نہیں، تمہارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، تمہارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے۔ محنت جو چیزیں ہیں اس پر نہیں ہے، محنت انسان کے دل پر ہے، کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، دل صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کا جو دل ہے، جو اللہ پاک نے سات و زمین، سات و آسمان کے درمیان میں یہ جو دنیا بنائی ہے، اس کا جو دل ہے وہ انسان ہے۔ اس کا دل کیا ہے؟ انسان ہے۔ جیسے انسان کا دل اس کے کلیجے یہاں اس کے سینے میں ہے، ایسے ہی اس ساری دنیا کا دل انسان ہے، اور کوئی مخلوق نہیں ہے، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند، نہ یہاں کے باغات، نہ یہاں کے محل، کوئی چیز نہیں۔ دنیا کی سلامتی انسان سے ہے۔ اگر انسان صحیح ہے دنیا کے اندر تو یہ دنیا کا نظام صحیح چلے گا۔ اگر اس دنیا میں رہنے والا انسان بگڑ گیا تو ساری دنیا بگڑ جائے گی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت تھی وہ انسان کو صحیح کرنے کی محنت تھی، اور انسان کا صحیح ہونا اس کے یقین کا صحیح ہونا ہے، یقین کا صحیح ہونا۔ تو محنت ہوئی، آپ نے محنت کی ان کے دلوں پر کہ سب سے پہلے تم ان چیزوں کو نہیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانا، ان چیزوں کو مت الجھو۔ جس کو دیکھا اسی میں لگ گئے، ان کو نہیں۔ اصل جس نے پیدا کیا ہے، جو ہماری پرورش کر رہا ہے، جو ہمیں
جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمارا زندگی اور موت کا مالک ہے، اسے پہچانو، وہ کون ہے؟ اس کے لیے یہ محنت کی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اپنی رسالت کا اقرار لوگوں سے کرایا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار، یہ تھی دلوں پر محنت، یہ محنت کی۔ اس کی محنت کا طریقہ دعوت۔ آپ نے سب سے پہلے مکے کے اندر آپ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے آواز لگائی ہے، دعوت دی ہے، دعوت۔ اس دعوت کے لیے اللہ نے زبان دی ہے، دعوت کے ذریعے سے لوگوں تک اللہ کی بات پہنچاؤ، دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ۔ اور یہ دعوت یہ سب سے یہ دنیا میں قیامت، یہ دعوت سب سے زیادہ ضروری رہے گی۔ سب سے زیادہ ضرورت انسان کے صحیح ہونے کی ہے، انسان کے صحیح ہونے کے لیے اس کے یقین کے صحیح ہونے کی ہے، اور یقین کے صحیح ہونے کے لیے دعوت، یہ ہر وقت کا تقاضا ہے دعوت کا۔ تو آپ نے سب سے پہلا اپنا عمل کر کے دکھایا دعوت کا۔ آپ نے دعوت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ دعوت دی آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ دعوت دی حضرت علی کو، انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ ایک عورت، ایک مرد، حضرت علی اس وقت چھوٹے سے تو ایک بچہ، تین طبقے ہیں۔ انسان ان تین طبقوں سے مل کے دنیا جو امت جو ہے وہ ان تین طبقوں سے مل کے بنی ہے، عورت سے، مرد سے اور بچے سے، عورت سے، مرد سے اور بچے سے، ان تین سے مل کے امت بنی۔ ان کو دعوت دی، دعوت پیش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو قبول کیا، دعوت قبول کر کے دعوت پر آ گئے۔ دعوت قبول کر کے کس پر آئے؟ دعوت پر آ گئے۔ دعوت پر کیسے آئے؟ کہ آپ کی دعوت قبول کر کے پھر اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے، جا کر کے ان سے دن بھر ملاقات کی، ملتے رہے۔ پہلے دن 4 دوستوں سے ملاقات کر کے اور ان کو تیار کر کے حضور اکرم حضور کی خدمت میں لائے۔ چاروں آئے، چاروں نے آ کر کے کلمہ پڑھا، چاروں نے بات مان لی۔ پھر دوسرے دن پھر چلے گئے، جا کر کے محنت کی، صبح سے لے کے شام تک اپنے دوستوں میں گئے، ملاقات کی، ملاقات کر کے 5 لوگوں کو لے کے آئے۔ 2 دن میں کتنے لوگ؟ 9۔ ایک ہے نبی کا دعوت دینا امتی کو، پھر امتی اپنے نبی کی محنت کو اپنا کام سمجھ کر چلے۔ یاد رکھو کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنی امت کو وہ کام سکھایا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے گی، وہ کام سکھایا۔ آپ نے دعوت دی امتی کو، اور امتی نے پھر دعوت دی اپنے دوسرے ساتھیوں کو۔ تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہدایت کا ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر کوئی اللہ کا بندہ قیامت تک اس طریقے پر دعوت دے گا تو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت اسے بھی دے گا، وہ ہدایت اسے بھی دے گا۔ یہ ہے یہ ہدایت کا ملنا۔ ہدایت دلوں میں اتاری جاتی ہے، اور دلوں کا مالک صرف اللہ ہے، دلوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کا مال بھی اگر ہم کسی پر خرچ کر دیں تو کسی ایک کے دل کو نہیں موڑ سکتے۔ ساری دنیا کا مال خرچ کر دیں، ساری دنیا کی طاقت خرچ کر دیں تو بھی دل کو کسی کے نہیں ہلا سکتے۔ دل صرف ہل سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر، اور آپ کا طریقہ محنت کا دعوت ہے، آپ کا طریقہ تعلیم ہے، تعلیم آپ کا طریقہ تعلیم ہے، آپ کا طریقہ محنت کا دعوت،
آپ کا طریقہ محنت کا ذکر، آپ کا طریقہ محنت کا نماز، یہ طریقہ آپ لے کر آئے، دعوت لے کر آئے، تعلیم لے کر آئے، ذکر لے کے آئے، نماز لے کر آئے۔ یہ اعمال، انہیں کہتے ہیں اعمال نبوت، یہ ہے یہ نبیوں والے اعمال ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے، ہر نبی کو اللہ پاک نے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ ہر نبی نے آ کے دعوت، ہر نبی کو اللہ پاک نے تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجا، تعلیم اور تعلم کے ساتھ۔ ہر نبی نے آ کر کے اپنی امت کو سکھایا ہے، ہر نبی نے آ کر کے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، ہر نبی نے آ کے اپنی امت کو طریقہ سکھایا ہے۔ تعلیم اور تعلم، ہر نبی کو اللہ پاک نے ذکر اور نماز والا بنا کر بھیجا، ہر نبی کو، جتنے نبی دنیا میں آئے۔ اس لیے یہ اعمال نبوت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ نہ ملک نہ مال، یہ اعمال ہے، یہ اعمال۔ ہر مسلمان غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، امیر سے امیر، وہ اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند بنا سکتا ہے، ہر مسلمان۔ نہ اس میں کسی مال کی ضرورت ہے، نہ اس میں کسی عہدے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کسی شان و شوکت کی ضرورت ہے۔ اکثر نبیوں کو اللہ پاک نے فقر اور فاقے میں بھیجا، اکثر نبی فقر اور فاقے میں بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا بغیر باپ کے، زندگی بھر مجاہدے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے کے ساتھ ہی صندوق میں ڈال کے ندی میں پھینک دیا۔ جتنے نبیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، ہر نبی کو اللہ پاک نے مشقت، مجاہدے میں اور فقر اور فاقے کی زندگی دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی چیزوں سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ ہمارا کام، ہم اپنے نبی کو جو بھیج رہے ہیں فقر و فاقے کی حالت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہماری قدرت ان کے ساتھ ہے، ہماری قدرت ان کے ساتھ ہے۔ نبی جو تعلیم دے رہے ہیں، نبی جو دعوت دے رہے ہیں، نبی جو پیغام لے کر آئے ہیں، تم اسے مان لو۔ اگر تم اسے مان لو گے تو ہماری قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو نمرود کی طرح تم اپنا بنا لو گے تو نمرود کی طرح اگر ساری دنیا کے مالک بھی بن جاؤ گے تب بھی ایک مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ ایک مچھر جو اس کی ناک میں گھسا تو اس مسئلے کو حل نہیں کر پایا، ساری اپنی حکومت لگا کے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ خزانے مال کے جو قارون کو دیے، جب زمین نے اس قارون کے پیروں کو پکڑ لیا تو سارے مال کی طاقت لگا کر کے بھی وہ زمین میں دھسنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ سارا مال فیل ہو جائے گا، ساری حکومتیں فیل ہو جائیں گی۔ نمرود جو 6 لاکھ کی فوج، یہ فرعون جو 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، تو 6 لاکھ کی فوج پانی میں غرق ہو رہی ہے، پانی میں ڈوب رہی ہے، اپنی پوری فوج کی طاقت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ نبی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تعلیم لے کر آئے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے دعوت لے کر آئے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈنڈا پانی پر مارو، پانی پر مارتے کے ساتھ ہی 12 راستے بنتے ہیں۔ ہم نبیوں کے طریقے پر، ہم نبی کی تعلیم پر اور ہم نبی کی دعوت پر جب تم عمل کرو گے تو ہم تمہارے لیے پانی میں سے اس طرح راستے بنائیں گے۔ دنیا میں ہمارے بن کر رہو گے تو ہم تمہیں آگ میں اس طرح زندہ رکھیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو رکھا۔ ساری نمرود کی طاقت انہیں جلانا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ان سے بچانے کا ہے۔ ساری فرعون کی طاقت موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا ہے۔
ہم پرورش بھی کریں گے اور فرعون تیری گود میں ہی کریں گے، تیرے محل میں کریں گے۔ مار کتنے بچوں کو مارے گے؟ تو یہ طریقہ جو تعلیم کا، جو نبی جو طریقہ لے کر آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ ہے جس میں کسی عہدے کی، کسی پیسے کی، کسی مال کی، کسی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ طریقہ ان چیزوں سے چلتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فقر اور فاقے کے ساتھ زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ فقر و فاقے کے ساتھ زندگی گزارنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے دیکھا تو ان کے بارے میں سوچا کہ انہیں جنون ہو گیا ہے، جسے دورہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت اس کا علاج تھا گردن کو پیر سے دبانا۔ تو جو لوگ دیکھتے کہ ابو ہریرہ زمین پر ہیں تو آ کر کے ان کی گردن پہ پیر رکھ کر کے اس کو دباتے اور نکل جاتے، تو یہ علاج ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، وہ اٹھے اور لوگوں نے جو ان کے ساتھ کیا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جنون ہو گیا، خدا کی قسم جنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے ہم زمین پہ گرے ہوئے۔ لوگ سمجھتے کہ جنون ہو گیا، بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے زمین پہ گر جاتے۔ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں، لیکن دنیا میں ان کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورا کفن ہو جائے۔ ان کی بہن 2 کپڑے لے کے آئی، اس میں سے ایک کپڑا ان کے حصے میں آیا، وہ کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر پہ رکھتے ہیں تو پیر کھل رہے ہیں، پیر پہ رکھتے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت ہے، اتنا کپڑا نہیں ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ جنت میں شہیدوں کے سردار ہیں۔ دنیا میں یہ حال ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے پر کپڑا ڈال دو اور جو پیر بچ گئے ان پہ درختوں کے پتے ڈال دو۔ صحابہ سے زیادہ تنگی اور صحابہ سے زیادہ چیزوں کی کمی میں زندگی گزارنے والا کون ہوگا؟ ایک صحابی فجر کی نماز پڑھتے مسجد میں، اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، تمام صحابہ اس میں بیٹھتے، یہ صحابی نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جاتے۔ جب کئی مرتبہ ہو گیا تو آپ نے ان کو طلب کیا، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جب ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے یہ بات نہ پوچھتے تو یہ بات میرے پردے کی تھی، میں کسی کو نہ بتاتا۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر میں اور میری بیوی ہے، اور ہم دونوں کے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، ہم دونوں کے پاس ایک کپڑا بیوی کے پاس ہو، ایک کپڑا شوہر کے پاس ہو تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں کے پاس ہی ایک چادر ہے، کپڑا ہے ہی۔ ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، میری بیوی نے اپنی چادر مجھے دی کہ میں نماز پڑھ لوں، وہ گڑھے میں اتری نہیں، اور میں نماز پڑھ کے اسے جاتا ہوں کہ اس کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو یہ چادر مجھے جا کے اسے دینی ہے۔ دیکھو نا، اتنا کپڑا اتنا کم ہے، لیکن اس اتنے کپڑے کے کمی میں بھی دین پر چلنا نہیں چھوڑتے۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے پاس وہ ہدایت ہے، انہیں وہ ہدایت ملی ہوئی ہے دین پر چلنے کی، کہ دو آدمیوں کے درمیان میں ایک کپڑا ہے تو اس ایک کپڑے کے ساتھ بھی وہ اللہ کا حکم پورا کرتے اور دین پر چل رہے ہیں۔ کھانے کو اتنا بھی کھانا نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں یا بیٹھ سکیں، زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اس حال میں بھی اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔
جسے کہتے ہیں ہدایت کا ملنا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ ہدایت والے تھے. اتنی بھوک، اتنی کپڑے کی کمی، اتنی سواریوں کی کمی، اتنی کپڑے کی کمی کے باوجود یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ ہدایت والے تھے، سب سے زیادہ ایمان والے تھے، سب سے زیادہ اخلاق اور ایثار والے تھے، سب سے زیادہ ہمدردی کرنے والے تھے. ایک صحابی ہیں، انہیں مسجد سے مہمان مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہمان ہیں، ان کو کھانا کون کھلائے گا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کھلاؤں گا. اپنے گھر میں اس مہمان کو لے کے گئے. گھر میں جا کے بیوی سے کہا، بیوی نے کہا کہ بچوں کے لائق ہے بس کھانا. بچوں کا کھانا بچوں کے لائق پڑا ہوا ہے اور ہے ہی نہیں. تمہارا میرا تو سوال ہی نہیں ہے، بچوں کے لائق کھانا ہے. شوہر کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان دیا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے. تو بیوی نے اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور جو مہمان مسجد سے ملا تھا اسے کھانا کھلا دیا. یہ مدینے والوں کی زندگی ہے. ان کے پاس یہ ہدایت، ان کے پاس یہ ہدایت. میدان میں پڑے ہوئے ہیں، جان ساری نکل چکی ہے، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے. اسی جان سے اپنے بھائی سے کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو. بھائی پانی لے کے آئے پلانے کے لیے. برابر میں دوسرے صحابی تھے، انہوں نے پانی کا تقاضا کر دیا. ان کی جان بھی نکل رہی تھی، انہوں نے پانی کا تقاضا کر دیا. ان صحابی نے جن کا بھائی تھا ان سے پہلے پانی نہیں پیا کہ انہوں نے کہہ دیا تو پانی ان کو پلاؤ. وہ پانی ان کے پاس لے کے گئے تو ان کی روح نکل گئی، ان کے پاس آئے تو ان کی بھی نکل گئی. پانی نہیں پی سکے اپنے بھائی کی وجہ سے اور جان دے دی. یہ ہدایت ملی ہوئی تھی ان کے پاس. یہ ہدایت والے لوگ کیوں کہ یہ 100% نبی والی محنت پر تھے. ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کے کپڑے نہیں تھے، چلنے کی سواری نہیں تھی، رہنے کے پورے گھر نہیں تھے، لیکن نبی کی محنت کی وجہ سے، نبی کے طریقے کے مطابق چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ہدایت دی تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کی کمی میں بھی اللہ کو راضی کرنے والے طریقے پر چل رہے. وہ ہدایت آج ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ہدایت ہمارے پاس. ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس کپڑے ہیں، ہمارے پاس اچھے اچھے کھانے ہیں، لیکن وہ ہدایت نہیں. بھائیو دوستوں بزرگوں، اسی لیے یہ جو محنت ہے، یہ دعوت اور تبلیغ کے کام سے جو آج ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، یہ محنت اسی کے لیے ہے. اس محنت میں یہی بات پیدا کرنی ہے ایک ایک کے اندر اور اپنی ذات کے اندر. اصل تو اپنی ذات کا مسئلہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں، میرے اپنے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، میں اپنے نبی کی محنت کا محنتی بن جاؤں. جو طریقہ نبی میری کامیابی کے لیے لے کر آئے، جو محنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہدایت کے لیے لے کر آئے، میں کم سے کم اس کو اپنا تو سمجھوں. آج ہماری زندگی سے وہ محنت نکل گئی اور وہ ہدایت ختم ہو گئی. آج ہم میں سے لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے. لاکھوں مسلمان ایسے جو کلمہ نہیں جانتے. ہم میں سے لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز نہیں جانتے. ہم میں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو نماز جانتے تو ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے. نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے لیکن کلمہ یاد نہیں ہے، نماز یاد نہیں ہے. لاکھوں مسلمان جو نشے میں گھوم رہے ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں جو اپنا سب کچھ جوا میں لٹا بیٹھے. مسلمان بھی ہے اور کلمہ یاد نہیں ہے، مسلمان بھی ہے اور نماز یاد نہیں ہے، مسلمان بھی ہے اور نماز نہیں پڑھتے، مسلمان بھی ہے اور شراب بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور جوا بھی ہے. یہ حالت کیوں ہوئی ہماری؟ آج ہمارے اوپر یہ حالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ دیا. ہم نے اپنے نبی کی محنت کو چھوڑ دیا ہے. جو طریقہ، جو محنت
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए और हमें हमारे लिए वो लेकर आए, उस मेहनत को हमने छोड़ दिया। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये आज सारी दुनिया में दावत और तबलीग के नाम से जो नकलो हरकत हो रही है, ये नकलो हरकत इसलिए है कि हम अपने नबी की मेहनत को सीखें, हम अपने नबी की मेहनत को सीखें। इसके लिए आज ये 100 साल पहले ये काम शुरू हुआ, दावत और तबलीग का काम 100 साल हो गए से शुरू हुए। दिल्ली में निज़ामुद्दीन, एक छोटी सी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास एक पूरे चारों तरफ बस्ती है, उस बस्ती में एक मस्जिद है बंगले वाली, उस बंगले वाली मस्जिद का काम शुरू हुआ। 100 साल पहले आवाज़ लगी, आज सारी दुनिया में पहुंच गया, सारी दुनिया में पहुंच गया काम। और किस तरीके से पहुंचा? जो तरीका नबी ने उम्मत को सिखाया उस तरीके से पहुंचा। अगर हमारे काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा तो ये मेरे घर से दूसरे घर तक नहीं पहुंच सकता। सारी दुनिया में बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला उसी तरीके को दुनिया में पहुंचाएंगे जो तरीका उनके नबी का होगा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका काम में नहीं होगा तो ये मेरी जिंदगी से दूसरे की जिंदगी तक नहीं पहुंच सकता। सारी दुनिया तो बहुत दूर की बात है। और वो तरीका क्या है? आपका तरीका दावत, आपका तरीका तालीम, आपका तरीका जिक्र और नमाज, इसको लेकर आए आप। ये आमाले नबूवत हैं, यही आमाले हिदायत हैं और यही आमाले मस्जिद हैं, यही आमाले मस्जिद है और यही आमाले दावत है, यही आमाले दावत हैं। अब आमाले हिदायत इसलिए है कि क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन नबी जो तरीका देकर गए हैं, अगर क़यामत तक के आने वाले इंसान इस तरीके पर मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला इस तरीके पर हिदायत देगा। इसे ही आमाले हिदायत, आमाले हिदायत, आमाले मस्जिद। आप 13 साल मक्के में रहे और फिर 10 साल मदीने की ज़िंदगी। मदीने में गए, मक्के में जब तक थे तो मस्जिद में काम नहीं करने दिया, जब मदीने गए तो सबसे पहले जाके मस्जिद बनाई, सबसे पहले जाके मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाकर ये काम मस्जिद में शुरू किया, ये काम मस्जिद में शुरू किया। तो ये मस्जिद आमाल। तो इसलिए भाई दोस्तों, ये तरीका आज जब ये तरीका जो इस तरह चला सारी दुनिया के अंदर कि जमातें बनी और जमातों का खुरूज 4 महीने का, 40 दिन का, अल्लाह के रास्ते में निकाल कर जमातों में इस तरीके को सिखाने की मेहनत होती है, इस तरीके को सिखाने की मेहनत होती है। जमातें निकलती हैं अल्लाह के रास्ते में, दावत देने की मशक कराई जाती है, इनफरादी, इज्तिमाई, खुसूसी, उमूमी। दावत देने में लगो, दावत देने में लगो। जमातों में निकाल कर तालीम की मशक कराई जाती है। जब दावत के अमल से फारिग हो जाओ तो तालीम का हल्का लगाओ, दावत से फारिग हो जाओ तो तालीम का हल्का लगाओ, तालीम के हल्के से फारिग हो जाओ तो जिक्र और नमाज के कामों में लग जाओ, जिक्र और नमाज के कामों में लग जाओ। इसके अलावा जमात में कोई मेहनत है? 4 महीने इसके अलावा कोई मेहनत है? 4 महीने 40 दिन 3 दिन कोई मेहनत? या तो जमात दावत में होती है, या जमात तालीम में होती है, या जमात जिक्र और नमाज के कामों में होती है। रही बात खिदमत की, तो खिदमत का हाल तो ये है कि जो आदमी इस रास्ते में निकल रहा है, गरीब हो या अमीर, आम हो या खास, छोटा हो या बड़ा, अपना बिस्तर खुद ही उठाना, खुद ही बिछाना, अपना बिस्तर खुद ही उठाना और खुद ही बिछाना, ये तरीका है। नबी अपने काम खुद करते थे और दूसरों के काम में हाथ बटाते, ये तरीका नबी होगा। अपने काम खुद कर रहे हैं और दूसरे काम में हाथ बटा रहे हैं। तो जमात में निकल के अपने काम खुद करना और बाकी दूसरों के कामों में हाथ बटाना, और नबी वाला तरीका सुबह से लेकर शाम तक, कभी दावत में, कभी तालीम में, कभी जिक्र में, कभी नमाज में, 4 महीने 40 दिन 3 दिन, यही आमाल। मस्जिद के माहौल में रह के इन आमाल में लगे, मस्जिद को अपना ठिकाना बनाओ,
مسجد کو اپنا ٹھکانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ، یہ طریقہ ہے اللہ کے راستے میں نکال کے اس کی مشق کرائی جاتی ہے، اور جب یہ 4 مہینے لگا کے واپس آتے ہیں تو مقام پر کیا کہا جاتا ہے کہ مقام پر جو کام آپ نے جماعت میں سیکھا ہے وہ کام یہاں واپس آ کے مقام پر بھی کرنا ہے۔ یہ کام 4 مہینے کا نہیں ہے، یہ کام 40 دن کا نہیں ہے، یہ کام الا 4 مہینہ تو زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے لگایا ہے۔ کتنا 4 مہینہ زندگی بھر اس کام کو کرنے کے لیے لگا رہے ہیں کہ ہم زندگی بھر یہ کام کرتے رہیں، اس کے لیے بیچ بیچ میں 4 مہینے اور کتنا لگاتے ہو، واپس آ کے مقام پر کرنا۔ 4 مہینے لگا کے آئے، 8 مہینے اپنے مقام پر ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے اللہ کے راستے میں نکل کر کے کیا سیکھا؟ اللہ کے راستے میں نکل کر کے چند باتیں ہم نے سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات سیکھتے ہیں ہم ماننا۔ اللہ کے راستے میں سب سے پہلا عمل ماننا۔ کیا ماننا؟ کہ 15 آدمی کی جماعت ہے، ایک کو امیر بنا دیا، اب سب مل کے امیر کی مانو، سب مل کے امیر کی مانو۔ میری رائے کچھ ہے، امیر کا فیصلہ کچھ ہے، اپنی رائے چھوڑ دیں گے، جو فیصلہ ہے اسے مانیں گے۔ میرے دل میں کچھ اور بات آ رہی ہے لیکن امیر کا فیصلہ کچھ اور ہو گیا، دل کی بات چھوڑ دیں گے، جو بات امیر نے طے کی اسے مانیں گے۔ اپنی چاہت کو چھوڑ دیا، اپنی رائے کو چھوڑ دیا، اپنی بات کو چھوڑ دیا، جو امیر نے فیصلہ کر دیا اسے مان لیا، اسے کہتے ہیں ماننا، اسے کہتے ہیں ماننا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایک بات تو یہ سیکھی، تو ماننے والوں کو اللہ پاک کیا دیں گے کہ ماننے والوں کو اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ اطاعت کرنے والوں کو کیا دیں گے؟ ہدایت۔ جو مانیں گے انہیں ہدایت ملے گی، جو اطاعت کریں گے انہیں ہدایت ملے گی۔ دوسری چیز اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے جو سیکھی ہے وہ ہے مسجد والا بننا، مسجد والا بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد والا بنایا، اور امت کو مسجد والا اس طرح بنایا کہ امت کو سارے تقاضوں میں مسجدوں سے جوڑا۔ ایک آدمی کی زندگی میں 3 تقاضے ہوتے ہیں، 3۔ ایک تقاضا دعوت کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور اس امت کے اوپر اس دعوت کی ذمہ داری ڈالی۔ تو ایک تقاضا مسلمان کی زندگی میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ دعوت۔ دعوت کے تقاضے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد سے جوڑا۔ دوسرا تقاضا ہے عبادت کا۔ دعوت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے ہونے کے ناطے سے ہمارے ذمہ اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کے تقاضے کو مسجد سے جوڑا۔ اور تیسرا تقاضا انسان کی اپنی ضرورت، اس کی اپنی حاجت۔ انسان بشر ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ سونے کی ضرورت ہے۔ فرشتوں کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہے، بشر ہے، تو اللہ پاک نے اس کے اندر ضرورتیں رکھی ہیں، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، سونے کی بھی۔ یہ ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہاں سے جوڑا؟ مسجد پر۔ دعوت کا، عبادت کا اور اپنی حاجت کا، یہ تینوں کام مسجد سے جوڑے۔ اس لیے صحابہ اکرام کا جو زیادہ وقت تھا وہ مسجدوں میں لگتا تھا، مسجدوں میں گزرتا تھا، اور مسجدوں کو آباد رکھتے تھے۔ انصار مدینہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے مدینے کے اندر، ان کی زندگی سے جو ترتیب نکالی گئی ہے مسجدوں کو وقت دینے کی، وہ آدھا دن آدھی رات، آدھا دن اور آدھی رات۔ آدھا دن اپنی کھیتی باڑی میں، آدھی رات اپنے گھر میں آرام دیں، اور آدھی رات مسجد میں، آدھا دن مسجد۔ مہاجرین مکہ جو ہجرت کر کے مکے سے آئے، یہ لوگ تاجر تھے سارے، یہ کھیتی باڑی والے لوگ نہیں تھے، تو ان کے پاس تجارت کی وجہ سے زیادہ وقت فارغ تھا، تو یہ اپنی تجارت سے جو وقت بھی بچ گیا وہ سارا مسجدوں میں دیتے، اور زیادہ وقت ان کے پاس مہاجرین مکہ۔ اور ایک جماعت مسجد نبوی میں ایسی تھی جس جماعت کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو اصحاب صفہ کون تھے؟ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، یہ لوگ اس پر رہا کرتے تھے، اور ان کے پاس
کوئی کام نہیں تھا، بس یہ ان کے 24 گھنٹے مسجد میں تھے۔ ان کے 24 گھنٹے کہاں تھے؟ مسجد میں۔ نہ کوئی گھر، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی کھیتی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کچھ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لیکن ان کا کسی سے سوال بھی نہیں تھا۔ یہ ہے بڑی بات۔ سارے مدینے والوں سے ان کا کوئی سوال نہیں تھا، نہ کسی مدینے میں رہنے والے کے ذمہ ان کی روٹی تھی، کچھ نہیں۔ یہ ایک جماعت جو 24 گھنٹے مسجد میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جماعت کے آدمی، ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہنے والے۔ تو یہ مدینے کے اندر مسجدوں سے مسلمان کا تعلق، بھائیو دوستو بزرگوں، آج بد نصیبی کی وجہ سے ہم اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ آج ہمارا تعلق مسجدوں سے ختم ہو گیا۔ ہم میں جو دیندار لوگ ہیں ان کا تعلق بھی مسجدوں سے کہاں تک ہے؟ صرف نماز۔ فجر پڑھ کے گئے تو ظہر تک نہیں آئیں گے، ظہر پڑھ کے گئے تو عصر تک نہیں آئیں گے، عصر پڑھ کے گئے تو مغرب تک نہیں آئیں گے، اور مغرب پڑھ کے گئے تو عشاء تک نہیں آتے، اور عشاء پڑھ کے جائیں گے تو فجر تک نہیں آئیں گے۔ باقی جو وقت ہے، باقی جو نماز کے اوقات کے علاوہ جو وقت ہے، یا تو مسجد میں تالا لگا ہوا ہے یا مسجد خالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد ایسی نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی مسجدوں کو ایسا بنا دیا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم میں جو دیندار لوگ ہیں، ماحول میں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیندار، ان کا بھی تعلق مسجدوں سے نماز تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ اور جو بے دین ہے، اس کا تعلق مسجدوں سے نماز تک بھی نہیں۔ آپ اسے جماعت بنا کر کے محلے میں لینے چلے جاؤ، اس کے گھر کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اندر سے بلانے کے لیے، تو وہ کوشش تو پہلے یہ کرے گا کہ آپ کو منع کرا دے کہ وہ اندر ہے ہی نہیں۔ اگر پھر بھی آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہو تو دوسری کوشش اس کی یہ ہوگی کہ اگر دیواریں چھوٹی ہیں تو پڑوسی کے چلا جائے، اور اگر وہ ساری دونوں کوششیں اس کی ناکام ہو گئی اور اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آ ہی گیا اور آپ نے کہا اسے ہم آپ کے فائدے کے لیے آپ کو مسجد میں لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو، تو آخری ہتھیار اس کے پاس یہ ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں ناپاک جانے۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی طریقے سے بھی اللہ کے گھر میں جانے سے بچ جاؤں۔ آپ سوچو ہم کہاں پہنچ گئے، اور مسلمان اس کا متمنی ہے، اے اللہ تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے پر حالات کیوں ہیں؟ آج ہمارے اوپر اتنا ظلم کیوں ہے؟ تو ہم کون سے ظلم میں کمی کر رہے ہیں؟ جو برتاؤ ہم اللہ کے ساتھ، جو برتاؤ ہم اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے جو برتاؤ ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ برتاؤ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم تو یہ برتاؤ کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں، اور کوئی اگر اللہ کے گھر میں ہمیں لینے کے لیے آ جائے تو اس سے بھی ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ناپاک ہوں۔ گھر میں سے کوشش کرتے کہ منع کرا دوں، کسی بھی صورت میں مسجد نہ جا سکوں۔ دیندار لوگ مسجد میں نماز تک رہ گئے، بے دین وہ مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسجدوں سے جوڑا۔ ساری مدینے کے باہر سے جب جماعتیں بن کے صحابہ کی جاتی اور وہ جماعتیں بنا کر مدینے میں لے کر آتے تو بستی میں سے لوگوں کو اٹھا کے لاتے، قافلوں کی شکل میں لوگوں کو لے کے آتے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جب ان کو مدینے میں لے کے آتے تو مدینے والے ان کو کھانا بھی کھلاتے، مدینے والے ان کو اپنا بستر بھی دیتے، اور مدینے والے
انہی لوگوں کو, نئے نئے لوگوں کو مسجد میں رکھ کر, مسجدوں میں حلقے لگا کر اور اپنا وقت ان کے ساتھ دیتے, آدھا آدھا دن ان کے ساتھ گزارتے, آدھی آدھی رات ان کے ساتھ گزارتے, پورا پورا وقت ان کو دیتے, اور دے کر کے ان کو حلقوں میں قرآن سکھاتے, انہیں نماز سکھاتے, انہیں دین کی باتیں بتاتے. یہ طریقہ تھا دین سکھانے کا. اسے کہتے ہیں دعوت میں وقت لگانا. یہ سب سے بڑا تقاضا تھا مسلمان کی زندگی میں کہ آنے والوں کو سکھاؤ, جن کو لے کے آ رہے ہیں ان کو سکھانا بھی ہے, ان کو کھلانا بھی ہے, اور ان کا انتظام بھی کرنا ہے. اس لیے اللہ پاک نے مدینے سے ساری دنیا میں دین پہنچایا. یہ مدینے والے قربانی دے رہے ہیں. قربانی کا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اپنے بچوں کا کھانا کھلا دیا, اپنا کھانا چراغ بجھا کے کھلا دیا, اور انہیں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھانا کھلاتے تھے, اپنے بستر ان کو دیتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مسجدوں میں جب بیٹھتے اور حلقوں میں بٹھا کر کے پھر ان کو پورا کام سکھاتے. نبی کی جو پوری تعلیم تھی وہ پوری تعلیم ان کو دیتے. اس وقت کتابیں نہیں لکھی گئی تھی, یہ دین کی کتابیں نہیں تھی. جو کچھ دین تھا وہ مسلمان کی زندگی میں عملی طور پر محفوظ تھا. صحابہ اکرام مدینے میں رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے, اور جو لوگ نئے مدینے میں آتے تھے پھر صحابہ ان کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکھاتے تھے. یہ طریقہ تھا سیکھنے سکھانے کا, یہ طریقہ تعلیم کا تھا مدینے کے اندر. تو مسجدوں سے دعوت کے اعتبار سے جوڑا, اور پھر مسجدوں سے عبادت, رات بھر قرآن پڑھنا, رات بھر نماز میں رہنا مسجدوں کے اندر. دن میں قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, دن میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, رات میں بھی مسجدیں آباد ہیں, دن میں بھی مسجدیں آباد ہیں. عبادت کے تقاضے مسجدوں میں ہو رہے ہیں. اب اس پر اللہ پاک نے کیا فیصلے فرمائے کہ جب اتنا وقت مسجدوں میں دینے والے بن گئے تو ان کے جو اپنے تقاضے تھے ان کو اللہ پاک نے کیسے پورے کرائے. ایک صحابی قرضدار ہو گئے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں قرضدار ہو گیا ہوں اور قرض سے پریشان ہو گیا, اس لیے سے مسجد میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ دعا کے الفاظ ہیں شروع کے, پوری دعا ہے حدیث کے اندر. یہ دعا کس لیے بتائی؟ یہ صحابی قرضے میں آ گئے اور قرضے سے پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی نے انہیں دعا بتائی, اور اس دعا کا اثر یہ ہے کہ کسی انسان کے اوپر, کسی ایمان والے کے اوپر اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے, اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے. اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دعا کیوں بتائی؟ سوال یہ ہے, دکان بھی تو بتا سکتے تھے بھائی, دعا بتا رہے ہیں دکان نہیں بتا رہے. دعا بتا رہے ہیں دکان نہیں بتا رہے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی طریقہ ہے دکان. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو دکان سے کرنا ہے, ایک ہی طریقہ. یہ طریقہ غیروں کے پاس بھی ہے. یہ طریقہ پھر غیر میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان بھی دکان کا محتاج بن رہا ہے, غیر تو محتاج ہے ہی. مسلمان دوسرے کے دکان کا محتاج بن گیا تو پھر ہم اللہ والے کہاں رہے؟ دعا, نبی نے اپنے امتی کو دعا سکھائی. اور دعا کیا ہے کہ دعا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. جس سے اللہ کا وعدہ, عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال لے کر آئے ہیں, ان سارے اعمال کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, ضرور پورا ہوگا, وعدہ خلاف نہیں ہوگا. اور باقی دکان مکان کھیت, ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں, ان کے ساتھ کوئی وعدہ. اللہ چاہیں گے تو دکان کھلوا کر نفع دے دیں گے, اللہ چاہیں گے تو اسی دکان سے قرضدار بنا دیں گے. وعدہ نہیں ہے کہ تم دکان کرو گے تو ہم تمہیں نفع دیں گے اور کھیتی کرو گے تو غلہ دیں گے. وعدہ نہیں ہے, ارادہ ہے بس.
ہم چاہیں گے تو یہ ساری دنیا میں جتنے اسباب ہیں، اسباب کی یہ حیثیت، جتنے دنیا میں اسباب ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور ان کے درمیان میں جتنے اسباب ہیں، ان سارے اسباب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، سب کے ساتھ ارادہ ہے بس، چاہیں گے تو۔ ایک دنیا میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ ایک عورت ایک مرد کی ملاقات۔ بچہ، اب دنیا میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے اسباب، ان کا سبب اللہ نے کیا بنایا؟ ایک عورت ایک مرد کی ملاقات۔ کیا اس پر وعدہ ہے اللہ کا؟ تم ملاقات کرو گے تو ہم تمہیں اولاد دیں گے، اس پر وعدہ ہے؟ اگر وعدہ ہوتا تو ساری دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو جنہیں زندگی بھر ملاقات کرتے ہوئے ہو گئی، ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے۔ اسباب تو ہیں لیکن نتیجہ نہیں ہے، اسباب ہیں نتیجہ نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے، بزنس بھی بڑا ہے، مال بھی بہت ہے، ایک سے ایک ڈاکٹر کو بھی دکھا لیا، لیکن ساری کوشش کے بعد بھی ایک اولاد نصیب نہیں ہے۔ اسباب سارے موافق ہیں، اسباب سارے موافق ہیں، نتیجہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں یا بیٹھے بھی ہیں اور پتہ نہیں باہر بھی ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ نہ، اولاد زیادہ نہ، بس ان کے نہ چاہنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے، ان کے نہ چاہنے کے بعد بھی ہو جاتی ہے۔ بس ایک لطیفہ ہے، ایک واقعہ بتاؤں آپ کو کہ دو میاں بیوی ایسے تھے جن کے یہاں ہر سال ایک بچہ پیدا ہوتا تھا، دونوں پریشان، تو بیوی نے کہا تم ایک سال کے لیے باہر چلے جاؤ، یہاں مت آؤ۔ تو ایک سال کے لیے شوہر بات مان کے چلا گیا، تو اس سال اولاد نہیں ہوئی۔ اگلے سال جب آیا تو پھر بچہ تیار ہو گیا۔ اب اس دفعہ جو بچہ پیدا ہوا وہ ایک نہیں دو پیدا ہوئے، پچھلے سال کا بھی اس سال کا۔ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ محتاج ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک اولاد چاہتے ہیں، اسباب موافق ہیں، پھر بھی کام نہیں بن رہا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جتنے اسباب ہیں یہ سارے محتاج ہیں، جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ارادہ ہے خالی۔ ہم چاہیں گے تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے، ایک سائل آیا مانگنے والا، تو حضرت علی نے اپنے گھر میں آواز دی، بیوی نے کہا 6 درہم ہے، حضرت علی نے کہا کہ 6 کے 6 دو، سارا گھر کھا 6 ہیں گھر میں تو 6 درہم، تو مانگنے والے کو سارے اٹھا کے دے دیے 6 درہم۔ بیوی نے کہا کہ یہ فلاں کام کے لیے رکھوائے آپ نے، حضرت علی نے کہا کہ دے دو۔ آپ بیٹھے رہے، ایک اونٹ لے کر ایک شخص آیا اونٹ بیچنے کے لیے، آپ نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 140 درہم کا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ہمارا ہو گیا، چھوڑ دو، ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص گزرا وہاں سے، اس نے کہا کہ یہ اونٹ بکے گا؟ کہ ہاں بکے گا۔ کتنے کا ہے؟ کہ 200 درہم کا۔ تو 200 درہم میں اس نے اونٹ خرید لیا۔ حضرت علی نے 140 دیے اونٹ والے کو اور 60 دیے اپنے گھر کے اندر۔ بیوی نے کہا یہ 60 کیسے ہیں؟ کہا کہ تم نے اللہ کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے تھے اور اللہ کا وعدہ ہے ایک کے بدلے میں 10 گنا، تو 6 کے بدلے میں 10 گنا دیے اللہ نے۔ 6 کا 10 گنا کتنا ہو گئے؟ ہاں، صدقہ اللہ تعالیٰ سے مان کے لینے کا یقینی راستہ ہے، یہ کبھی فیل نہیں ہوگا اور کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، بیوی آ کر گھوم رہی ہے، پیچھے سے دروازے پر سائل نے آواز دی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیوی سے کہا کہ اسے کچھ دو۔ بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، بس آٹا ہے یہ جسے میں گوندھ رہی ہوں۔ تو ہے ابو دردہ رضی اللہ نے کہا کہ یہ گندا گدایا آٹا ہی دے دو۔ تو بیوی نے اپنا آٹا اٹھا کر کے دے دیا۔ اب گھر میں دونوں فارغ ہو گئے، نہ پکانے کو کچھ ہے نہ کھانے کو کچھ۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک آواز آئی، دروازہ کھولا تو ایک بڑا سا ان کے ہاتھ میں خوان تھا اور اس کے اندر گرم گرم سالن اور پکی پکائی روٹیاں۔
انہوں نے حضرت ابو دردہ کے گھر میں وہ دیا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں تم نے اللہ کے راستے میں آٹا صدقہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے روٹی پکائی بھیجی ہے اور سالن ساتھ میں بھیجا. یہ اعمال کا راستہ یقین کا راستہ ہے. آج ہم اس دنیا کے اندر غیروں کی زندگی دیکھ کر غیروں کے میں ہی الجھ کے رہ گئے. ایک عورت کے بچے